جو آج کل وائرل فلو چل رہا ہے جسے سپر فلو یا پھر H3N2 کہا جاتا ہے، یہ کیا کووڈ کی طرح کا تو نہیں ہے یا یہ کتنا خطرناک ہے؟ ہم جانتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہارون احسان صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں آپ سے پہلے تو یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو وائرس ہے جو کہ آج کل بہت زیادہ وائرل جا رہا ہے، آپ ابھی سوشل میڈیا پہ جائیں انکلوڈنگ نیوز چینلز، وہ اتنا پینک کریٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی آج کل تک ہاسپٹل میں 7 مریض رپورٹ تھے، آج یہ تعداد 14 تک ہو چکی ہے. اب ہم دیکھیں گے ان کے رشتہ دار مطلب جو بھی لوہا کین ہے وہ ان کی کنڈیشن کیسی ہے، وہ آگے کس کس کو ملے ہیں. ہمیں یہ پوری چین دیکھنی ہوگی، اس کے بعد ہمیں احتیاطی تدابیر لینی ہوگی. سیم وہی سینیریو جس طرح سے مجھے یاد ہے کووڈ میں آج اتنے رپورٹ ہوئے یہ لوگ اس سے ملے، اسکول بند کر دو، سیم وہ پینک کریٹ کیا جا رہا ہے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ پینک کا ٹائم ہے یا کوئی بات نہیں ہے؟ تو کہتے ہیں ایپیڈیمک یا پینڈیمک. پینڈیمک ٹھیک ہے، ان کی اپنی اپنی ڈیفینیشن ہے. پینڈیمک وہ ہے جو دنیا بھر میں یا پورے ملک میں پھیل جائے. ایپیڈیمک وہ ہے کہ جو نارمل جو ایک بیماری چل رہی ہے اس کے لیول سے وہ زیادہ اوپر چلی جائے. اچھا اس وقت ہم فلو کی بات کریں گے. ویسے تو دمہ، آرتھرائٹس، ٹی بی، اس میں صرف انسان ایک بیمار نہیں ہوتا، بٹ اس کا اثر بیٹا سب قوم پہ آتا ہے. کیوں؟ ہم ایک چیز کیلکولیٹ نہیں کرتے کہ نمبر آف مین آورز ویسٹڈ. اتنے ہزار اتنے لاکھ بندہ جب کام پہ نہیں جائے گا تو کام سفر کرے گا. ٹھیک ہے، اس لیے یہ انفلوئنزا اے بی سی ڈی ہے اور پھر آگے اس کے سب ٹائپس ہیں جس طرح آپ نے کہا H2 اور، لیکن وہ ریسرچ لیول پہ چلا جاتا ہے. ہم کو کانسنٹریٹ کرنا چاہیے کہ یہ اس میں جو علامات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں کہ ناک کا بہنا، آنکھوں کا لال ہو جانا، ٹھیک ہے، چھینکیں آنی. اس کے بعد جو اس کی انفیکشن کیسے ٹرانسمٹ ہوتی ہے کہ ایک شخص ہے جس کو یہ وائرس ہوا، فلو ہوا، اس نے چھینکیں ماری، ہاتھ نہیں دھوئے، ہاتھ ملا رہے ہیں، ایک کمرے میں بیٹھے ہیں، چھینکیں تو دوسرے کو ہو رہے ہیں، یا وہی تولیہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ پھیلتی ہے، گرتی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ڈراپس وائرس کے گرتے ہیں اور وہ دوسرا آدمی اس کو پھر انہیل کر لیتا ہے. اس کے بعد اس میں جسم کا ٹوٹنا، کوئی بھی وائرل انفیکشن ہو. ہم نے پچھلے چند سالوں میں ایکسپیرینس کووڈ کیا ہے، وہ بھی وائرس ہے. ہم نے ڈینگی کیا ہے، وہ بھی، اس میں بھی یہی ہوتا ہے، شدید درد ہے، جسم ایسے لگتا ہے ٹوٹ رہا ہے. ان وائرسز کی پھر ڈگری ہوتی ہے کہ آپ کو جو وائرس آپ کے اندر گیا ہے اس کی اپنی طاقت کتنی تھی. ٹھیک ہے، اگر اس کی طاقت بہت زیادہ تھی تو وہ آپ کو زیادہ افیکٹ کرے گا. لیکن دیکھیں اس میں پینک کرنے کی کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، کووڈ آیا بڑا سستا آیا، ڈینگی آیا بڑا سخت آیا، اور اب اگر یہ انفلوئنزا آیا اس میں آپ قطعاً کوئی گھبرانے کی بات نہیں. احتیاط ہے، اگر کسی کو ہو گیا تو وہ اپنے آپ کو شدید ہوا ہے تو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں. ٹھیک ہے، اور اسکول نہ جائیں بچے اور دوسروں کو نہ لگے. احتیاطوں میں کیا ہے کہ تھوڑا سا آئسولیٹ رکھیں اپنے آپ. کپڑے کو آپ چھینک آئے یا اپنے برتن کچھ عرصے کے لیے کوئی پرماننٹ بات نہیں ہے، اس کو سٹگما نہیں بنانا. ہاٹ لیکوڈ جو آپ کی افورڈیبلٹی میں ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں میں کہوں جی فلانا سوپ اور دیسی مرغے کی چیز، دیسی مرغی کی قیمت آپ دیکھیں. ٹھیک ہے، تو کون افورڈ کر سکتا ہے. تو جو بھی ہے گرم کسی قسم کی سبزیوں کی یخنی بنا لیں. ٹھیک ہے، مرغی کی بنا سکتے ہیں، مٹن کی، جو جس کی حیثیت ہے بنائے. گرم لیکوڈ لے، ٹھنڈا نہ لیں، فزی ڈرنکس نہ لیں. ٹھیک ہے، کھٹائی والی چیزیں نہ لیں، تیز مرچ مسالہ نہ لیں. ٹھیک ہے، نارمل، اور بہت کوئی پرہیزوں میں مت پڑیں. بالکل روٹی کھائیں، سالن کھائیں، چاول کھائیں، دودھ پیئیں، دہی کھائیں، کھٹا نہ ہو. یہ بڑے مس کانسیپٹ ہے، دہی نہیں کھانا، چاول نہیں کھانا، نہیں، سب کچھ کھائے پیئیں، صاف ستھرا ہو اور گھر کا ہو. ٹھیک ہے جی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ 2 سے 3 دن بعد یا 4 دن تک 5 دن تک اگر وہ نہیں سیٹل ہوتا اور شدت اختیار کرتا جاتا ہے تو پھر ڈاکٹر سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے سر، اس میں بتائیں کیا کووڈ کی طرح ماسک لگانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، ماسک لگانے کووڈ کے ساتھ اس کو بار بار ریلیٹ نہ کریں. ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی کو فلو ہوا ہے، اس نے باہر جانا ہی ہے تو ماسک لگا دیں. تو وہ جس طرح میں نے کہا نا، چھینک آئے گی تو کپڑا رکھ لیں، تو اسی طرح وہ ماسک وہی کام کرے تاکہ وہ اسپریڈ نہ کرے. ٹھیک ہے، اور یہ بیسیکلی موٹی باتیں. اور اس کے اندر جو ہے نا، صرف موسٹلی ڈاکٹرز آپ کو یا پیراسیٹامول دیں گے، جو بھی میک ہو. پیراسیٹامول
سب سے جو ہے نا فائدہ مند بھی ہے اور اس کے نقصانات ہارڈلی کوئی ہیں. کوئی دوائی ایسی نہیں ہے جس کا کوئی نقصان نہ ہو، لیکن پیراسیٹامول کوئی چیز ضرورت سے زیادہ لیں گے تو اس کا اس کو نقصان. نقصان ہے. تو جو ضرورت کے حساب سے جسم کی دردیں ہو رہی ہیں تو اس کو کہتے ہیں سمٹومیٹک میڈیسن. کھانسی زیادہ آ رہی ہے تو ہر کوئی اپنی مرضی کا کاف سرپ نہ پینا شروع اچھا کر اچھا دیں. اچھا اپنے اچھا. ڈاکٹر سے پوچھیں کہ کیا چاہیے. اینٹی الرجک لے لیں گے، کوئی بھی اینٹی الرجک، تو اس سے یہ کہ نزلہ وغیرہ رک جائے گا، اور جو بہت زیادہ انسان ہر وقت ناک بہ رہا ہے اس کو فرق پڑ جائے گا. اپنے آپ کو گرم رکھیں. ایک میرا مشورہ، کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ سینے کے پیشنٹس آتے ہیں دمے کے، ان کو میں بڑوں سے لے کے چھوٹوں تک ان کو میں کہتا ہوں کہ صبح کے ٹائم اور عصر کے بعد، مغرب کے بعد نہیں، عصر کے بعد ٹوپی پہنے اس ٹھنڈے موسم میں، جرابیں پہنے، سینے کو اچھی طرح گرم رکھیں. ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری ہے. عصر کے وقت اس لیے میں کہہ رہا ہوں، لوگ انتظار کرتے ہیں کہ جی ٹھنڈ ہوگی تو ہم پہنیں گے. نہیں، اب ٹھنڈ ہونے سے پہلے اپنے آپ کو گرم کر لیں. جو پہن سکتے ہیں اسکارف پہن، جسم کو گرم رکھیں. یہ سب